دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اور دعا کی قبولیت کا راز کیا ہے، جانیے ذرا اس ویڈیو میں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں، جتنی بھی ویڈیوز، میری آپ سے گزارش ہے، یہ بہت اچھی ویڈیوز ہیں، اس پہ آپ عمل کر کے دیکھیں۔ کچھ دوستوں نے یہ عمل کرنا شروع کیا ہے تو الحمدللہ، ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر میں بڑا سکون ہے، اور جب سے وظائف پڑھنے شروع کیے ہیں اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ تو گزارش ہے کہ آپ ان کو وظائف کو بھی ضرور کیجیے گا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں کو، جتنے بھی آپ کے عزیز ہوں، آپ کے قریبی ہوں، ان کو بھی شیئر فرما دیں۔ ناظرین کرام، آج ہر بندہ اکثر یہ کہتے ہوئے ملتا ہے کہ قاری صاحب بہت دعائیں کرتے ہیں مگر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں اللہ رب العزت کی ذات ہم سے ناراض ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتی، یا کوئی ایسا کام کر بیٹھے ہیں کہ جس سے اللہ رب العزت کی ذات ناراض ہو گئی ہے، تو جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ناظرین کرام، میں وظیفہ بتاتا ہوں، اس سے پہلے ایک بات عرض کر لوں۔ آپ کوئی بھی وظیفہ کریں، کسی بھی قسم کا، کوئی بھی دعا کریں، تو جب تک ہمارے اندر چند باتیں نہیں ہوں گی تو نہ ہمارے وظائف پڑے ہوئے قبول ہوں گے، نہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی، نہ ہماری نمازیں قبول ہوں گی، نہ ہمارے روزے قبول ہوں گے۔ حج، زکوٰۃ، عمرے، جو نیک کام کریں گے وہ قبول نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ ذرا جب تک ہمارا رزق حلال نہیں ہوتا، جب تک ہمارا رزق حلال نہیں ہو جاتا تب تک ہماری یہ عبادتیں، ہماری یہ دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ تو میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ کوشش فرمائیں کہ آپ جس شعبے میں بھی کام کرتے ہیں تو دل جمی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، کوشش کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کریں۔ جس شعبے میں بھی آپ کام کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس میں مخلص ہوں، محبت سے، الفت سے وہ کام کیا کریں، خلوص دل کے ساتھ کام کیا کریں، تو یقیناً آپ کے رزق میں برکتیں بھی ہوں گی۔ تو جب آپ کے رزق میں برکتیں ہوں گی تو آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ ایک راز تو یہ ہے کہ رزق حلال ہو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسرا راز یہ ہے کہ دعائیں قبول اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ جب ہم گناہ نہیں چھوڑتے۔ جب تک بندہ کسی گناہ میں ملوث رہتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ، گناہ کے ساتھ تو دل جو ہے وہ سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو جب دل سیاہ ہوتا ہے، جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دل ہی پاکیزہ پیش نہیں کیا، اللہ رب العزت کی ذات تو دلوں کو دیکھتی ہے، تو کوشش فرمائیں کہ اب گناہوں کو چھوڑ دیں، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ گناہ کو چھوڑنا بڑا آسان ہے، میں اس کی آپ کو چند مثالیں دے دیتا ہوں۔ گناہ کو چھوڑنا بڑا آسان ہے۔ پہلا آسان کام یہ ہے کہ جب آپ گناہ کر رہے ہوں تو بے شک گناہ کریں، لیکن کوشش فرمائیں کہ ایسی جگہ گناہ کریں کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو نہ دیکھ رہی ہو۔ تو جب یہ ناممکن ہو تو پھر دوسرا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایسی جگہ گناہ کریں، ایسی مقام پہ کہ وہ جگہ، وہ مقام، وہ اللہ رب العزت کی ذات کا نہ ہو، ایسی جگہ پہ آپ گناہ کر سکتے ہیں۔ تیسری جگہ، تیسرا راز کیا ہے گناہ کو چھوڑنے کا؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ گناہ کر رہے ہوں تو اللہ کی نعمتیں استعمال نہ کریں، آنکھ کا استعمال نہ کریں، کان کا استعمال نہ کریں، زبان کا استعمال نہ کریں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قاری صاحب کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آنکھ کان کا استعمال بھی نہ ہو؟ ہمارا جسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ سورج اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے،
یہ رات اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو کس ٹائم گناہ کریں پھر؟ تو پھر آسان طریقہ یہی ہے کہ جب جگہ بھی رب کی ہے اور ہر جگہ دیکھ بھی اللہ رب العزت کی ذات رہی ہے، تو پھر اور نعمتیں بھی اللہ رب العزت کی استعمال کر رہے ہیں، تو جب سب کچھ ہم اللہ رب العزت کی ذات کا استعمال کر کے اسی مالک کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، پھر ہمیں سوچنا چاہیے اسی مالک کے سامنے جس کا سب کچھ ہے، اسی مالک کی نعمتیں استعمال کر کے جس نے یہ سب نعمتوں سے نوازا ہے، اسی کے سامنے، اسی کی زمین پر، اسی کے سامنے ہم گناہ کر رہے ہیں جس سے وہ مالک روکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ توجہ کے ساتھ ان 3 چیزوں پہ پہرا دے لیتے ہیں تو آپ گناہوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ گناہ چھوٹ گیا، جب گناہ چھوٹ جائیں گے تو آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو چلتے ہیں ذرا آج کے اس وظیفے کی طرف کہ وہ کون سا وظیفہ ہے جو کیا جائے۔ تو پہلا راز تو یہ تھا کہ ہم نے گناہوں کو چھوڑنا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کے بعد پھر ہم نے وظیفہ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ روزانہ 11 مرتبہ درود پاک، 11 مرتبہ اول، 11 مرتبہ آخر درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت کی طرف سے امان نصیب ہوگی، مجبور حال لوگوں کی حاجت پوری کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، نیز طلوع آفتاب کے وقت پڑھنے کا معمول اپنانے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جی ناظرین کرام، تو یہ آپ نے تب پڑھنا ہے، آپ نے نماز فجر کے بعد مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے دیگر ورد وظائف درود پاک پڑھنا ہے۔ تو جب سورج نکل رہا ہو تو اس وقت یہ آپ نے پڑھنا ہے یا مجیبو، 100 بار پڑھنا ہے، 11 مرتبہ درود پاک۔ اس وظیفے کو آپ جتنے دیر مرضی آپ پڑھ سکتے ہیں، جب تک آپ کو حسب ضرورت آپ کو اللہ اجر نہیں عطا فرما دیتا اللہ رب العزت کی ذات، تو تب تک آپ اس وظیفے کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آ جائے گی، تو برائے مہربانی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے لائک کر دیں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ نصیب فرمائے اور ہر قسم کی آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔